میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنا کردار بنا لینا تو وہ اپنے ماں باپ کا نام اور ان کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی خامی ہے تو اسے بھی پورا کرتے. بالکل بالکل, کیا بات. ہم اس طرف غور نہیں کرتے. بالکل بالکل. ہم کہتے ہیں جی ماں نے سکھایا, ماں نے تو ہمیں سکھایا ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہمارے سپرد کر دیں, اب بتائیے مجھے کہ وہ تو اللہ نے قرآن لکھ کے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا, آ گیا. اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں اور وہ سینے میں اتر کتنا رہا ہے, اور آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں ہے, بالکل آپ کی زبان میں اثر کیوں نہیں ہے, آپ کے اوپر لوگ شک کیوں کرتے ہیں. یہ وہ تربیت ہے کہ جہاں گھر کی ساری رپورٹ باہر نکلتی ہے. بالکل. ان کے گھر میں یوں کھاتے ہیں, ان کے گھر میں ایسے پہنتے ہیں, ان کی بہنیں ایسی ہیں, ان کی امی ایسی ہیں. یہ ریفرنسز جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ پرسنلی لیے جاتے ہیں. میری نظر میں انسان کا کردار ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے رسول ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں. تجھے دیکھیں اور مجھے پہچانیں. اور ماں باپ بھی اپنی اولاد سے یہی چاہتے ہیں کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہمیں پہچانیں. فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا. یہ مقام ہے کردار. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ استاد ہیں, میں نے کہا تھا نا ہم یہاں پہ نہیں سوچتے ہیں, اس سطح پہ آگے کوئی نہیں سوچ رہا کہ یار میں اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کرا سکتا ہوں. مجھے تھوڑا سا ایک وقت ملا, میں نے ایک جگہ وزٹ کیا, مجھے لگا کہ یہ زمین, یہ ایریا, یہ بہت ساری سہولتوں سے محروم ہے. تو میرے ذہن میں آیا میں ایک ہاسپٹل بناؤں, اور میں نے جس دن میری امی کا انتقال ہوا ہے ان کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی, میں ان کے پیر پکڑ کے بیٹھا ہوتا اور وہ جو ہے کہ اپنے تمام گناہ معاف کرا لوں. آج بھی راتوں کو اٹھ کے میں روتا ہوں کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وہ نہیں کر رہے جو اللہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے. اب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے راتوں کو پیر سوج گئے ہیں, پوچھتی ہیں ام المومنین کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, نبی, آپ پہ تو قرآن کا نزول ہے, وہی آتی ہے, آپ کیوں اتنی راتوں کو کھڑے کے بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں. آپ مجھے بتائیے اگر ہم میں سے کون ایسا ہے جو رات کو اٹھ کے اپنی ماں کے پیر پکڑ کے اس کا شکر ادا کر رہا ہو کہ میری ماں تو مجھے دنیا میں لائی اور میں تجھے دنیا میں اتنا روشن کروں گا, دنیا کو بتاؤں گا کہ میں نے کس گود میں پرورش پائی. تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے ایک ہاسپٹل کا نام ہی ماں رکھ کے بنا رہا ہوں. اور میری آرزو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ایک اب تو بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے تو میری ماں تو نہیں ہے لیکن میں اس شہر کی جتنی مائیں اس روز جمع کر سکتا ہوں میں جمع کروں گا, اور کسی بہت ہی سب سے ضعیف ایک کسی خاتون سے اس سے ابتدا کراؤں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. منسٹر نہیں چاہیے مجھے, کوئی گورنر نہیں چاہیے, بات ہے, کوئی نہیں چاہیے. مجھے ایک بوڑھی سی ماں چاہیے جس نے اس قوم کو ایک اچھی اولاد دی ہو. اچھی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جانا صدقہ جاریہ. اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اب دیکھیں نا کہاں جا کر کے تربیتوں کو دیکھیں آپ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اللہ کیا خواہش رکھ رہے ہیں ان سے کہ میرے رسول ایسے ہو جاؤ لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں. یعنی کہ تخلیق کار یہ چاہتا ہے کہ میری تخلیق کو لوگ پہچانے میرے نام سے. عمر بھائی یہاں پہ ایک سوال ایسے دل چاہ رہا ہے کہ عمر بھائی سے پوچھوں, آپ ماں کے نام کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں, آج آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہے, یقیناً مس کرتے ہوں گے, یاد کرتے ہوں گے, لیکن زندگی میں کیا عمر شریف اپنی ماں سے ناراض ہوا, کبھی چیخ کے بولا ہو, کبھی 10 دن بات نہ کی ہو؟ اللہ نہ کرے, استغفر. میں ایک بار آج بھی میں کبھی جب صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہوں رات کو, میں یہ نماز میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں روز پڑھ لوں, ورنہ میرا یہ تو ہوتا ہے کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ پڑھتا ہوں. تو میں جب پڑھتا ہوں, میں جو بھی پڑھتا ہوں نا, اپنی زندگی کا ہر ثواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں, اور ان کے ذریعے تمام لوگوں کو, تمام انبیاء کو, تمام شہداؤں کو, سب کو جاتا ہے. مگر میں اپنی ماں کے لیے کرتا ہوں کہ میرے رب
मेरी माँ को जो है ना उस मुकाम पे पहुंचा दे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, जहाँ माँ को होना चाहिए। पता नहीं कोई कमी रह गई हो। हम अपने मुर्दों का पीछा नहीं करते। हाय सदके जाऊं, क्या जुमला का यार। हमें हम अपने मुर्दों का पीछा नहीं करना करते। चाहिए। वाह, 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 वाह। दुरूद शरीफ हजरत दुरूद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप पढ़ते हैं, वाह, वाह। और दुरूद शरीफ एक वाहिद चीज है जो इतनी तेज रफ्तारी से आसमान की तरफ जाती है, और जो भेजता है उसके नाम से फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देते हैं। अब आप इस बात की लज्जत और इस बात को मजा लीजिए कि आसमानों पर जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक फरिश्ता जाकर के कहता है कि ये दुरूद शरीफ आपके लिए उमर शरीफ ने भेजा है जो फलां का बेटा है। सोचिए कि जो फलां का बेटा है उमर शरीफ उसने भेजा, मेरा नाम भी वहां लिया गया, मेरे माँ बाप का नाम भी लिया गया। तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज भेजते रहिए दुरूद शरीफ, रोजाना अपना बना लीजिए। अब देखिए हम राब्ता नहीं कायम करते, शिकायत हम करते हैं बातों में, राब्ता नहीं। अब दुरूद शरीफ राब्ता है, पढ़ते जाइए, भेजते जाइए, पढ़ते भेजते जाइए। और अगर ये रफ्तार आप अपने घर में रखें, मोहल्ले में रखें, मोहल्ले में पड़ोस में चीजें भेजते रहे, न्याज भेजते रहे, कभी कोई मिठाई भेज दी, कभी कुछ भेज दिया, तो एक दिन उनके घर से भी आ जाएगा। अब अगर आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना दुरूद शरीफ भेजते रहेंगे और उन्होंने एक बार भेज दिया, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, और वो करेंगे ऐसा, वो करेंगे ऐसा, रहमतुल्लाह अलमीन वो करेंगे ऐसा, और ऐसा हुआ।